فیئر ٹرائل کوئی نہ ہو, آئین بلڈوز کرو, قانون کے اوپر ٹریکٹر چلاؤ, اور جو پروسیجر ہے وہ صرف یہ ہو کہ سزا سنانی ہے. آج جو کچھ ہوا ہے وہ حیران کن ہے, پاکستان کے لیے شرمندگی کا باعث ہے. عالمی سطح کے اوپر خبریں چل رہی ہیں جو, اور آج صرف حاضری کے لیے بلایا گیا عمران خان کو اندر, اور جو حاضری کے لیے جب وہ گئے تو ان کو کہا گیا کہ بیان دے دیں. انہوں نے کہا میں اپنا بیان, وکیل میرے آ رہے ہیں, عدالت کا ٹائم 3:30 بجے تک ہے. یہ فیصلہ 3:30 بجے سے پہلے کسی وقت بھی سنایا جا سکتا تھا, 3:30 بجے تک اس کا انتظار کرنا چاہیے تھا. اور پھر ایک جو ماحول پیدا کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کی امید پاکستان کے ساتھ ختم ہو جائے. جب تک ہم ہیں, جب تک آپ ہیں, جب تک عمران ہے, پاکستان کے ساتھ امید ختم نہیں ہونے دیں گے ہم انشاءاللہ. دوسری بات یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ آج جو بڑے پروپیگنڈے کیے جاتے تھے نا سرکاری میڈیا کی طرف سے, وہ پروپیگنڈے مر گئے کہ عمران خان ٹوٹ سکتا ہے, عمران خان کی پارٹی ٹوٹ سکتی ہے, ہم ٹوٹ سکتے ہیں. وہ نہیں ٹوٹیں گے. اور آج وفا کی نئی تاریخ لکھی ہے بشرا عمران نے, اور وفا کی تاریخ یہ لکھی ہے کہ خامد کو گرانے کے لیے کہ جو تمہارے گھر پہ حملہ ہو جائے گا اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا اور ٹوٹ جائے گا. آج بشرا نے جا کے خود گرفتاری دی. پاکستان کی تاریخ میں 3 کام کبھی بھی نہیں ہوئے کہ اس طرح سے کوئی خاتون خود اپنے آپ کو زندہ کے حوالے کرنے کے لیے گئی. دوسرا, کبھی نہیں ہوا اس سے پہلے کہ نہ جج ہے, نہ دلیل ہے, نہ وکیل ہے, نہ ثبوت ہے, اور جج صاحب آتے ہیں اور آ کے فیصلہ سنا دیتے ہیں. جج صاحب آپ تو رات کو اسپتال میں تھے, تو اسپتال میں کیسے فیصلہ لکھا گیا؟ یہ جاننے والی بات ہے. اور آپ جو انویسٹیگیٹنگ رپورٹنگ کرتے ہیں وہ سارے کریں کہ یہ فیصلے کہاں لکھے جاتے ہیں, کہاں دیے جاتے ہیں, کون یہ فیصلے بیچتا ہے اور کون یہ فیصلے پڑھتا ہے. یہ سارے سوال پیدا ہوئے ہیں. یہ مجھے آدھی صدی کی تقریباً لیگل پریکٹس کرنے کے بعد فارمل لا منسٹر کی حیثیت سے, اور میں واحد پاکستان میں وکیل ہوں جو ایز اے لا منسٹر میں آئی ایم کو آتھر آف دی کانسٹیٹیوشن. ندامت ہو رہی ہے یہ بات کہتے ہوئے کہ کوئی نوٹس نہیں لیا جا رہا. جس ملک میں ایک اداکارہ کی بیگ میں سے نکلنے والی اتنی شیشی کے اوپر جس میں وہ کہتی تھی پرفیوم تھا یا کیا تھا, اس پہ سو موٹر نوٹس ہو سکتا ہے. جس پہ ایک چیف جسٹس کے بیٹے کی ویڈیو پکڑی جائے بیرون ملک, وہ چلے گئے ہیں, اس پہ بھی سو موٹر نوٹس ہو سکتا ہے. لیکن اس پہ سو موٹر نوٹس نہیں ہو سکتا کہ دیش کی بیٹی ہے جو ضابطہ فوجداری کی 2 دفعات ہیں, 336 نکال کے آپ پڑھ لیں, 371 آپ پڑھ لیں, کہ فیصلہ کیسے سنایا جائے گا. وہ آ رہی ہیں راستے میں, 3:30 بجے تک انتظار کر لیتے, پھر فیصلہ سنا دیتے. لیکن یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ قانون سے بھی کوئی بالاتر ہے اور آئین سے بھی کوئی بالاتر ہے. لیکن یہ سارا نظام جو اس وقت قانون اور آئین سے بالاتر ہے, 5 حکومتیں ہیں. ان حکومتوں کو میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمارا وقت بہت لمبا ہے, پاکستان کا وقت بہت لمبا ہے, آئین کا بھی انشاءاللہ بول بالا رہے گا. لیکن یہ جو فیصلے کیے جا رہے ہیں ان کا وہی اشر ہوگا جو جسٹس منیر کے فیصلے کا اشر ہوا تھا. میں اب آپ سے اجازت لیتا ہوں, اینڈ آئی ایم جسٹ گوئنگ ٹو گو. For the international media, I say just 4 things. First, there is absolutely no trial of Imran Khan and the wife of Imran Khan. It's a sham exercise, violation of international law, violation of human rights, and violation of Article 10 and 10A of the Constitution of Pakistan. Number 2, it is a blatant violation of the political dispensation in Pakistan and the democracy that a party who has been asked by the Supreme Court of Pakistan and the High Court and the Election Commission repeatedly, go and hold your election. I'm here to facilitate that election. And you can see behind me there are forces standing, those who say that we have been sent here to stop you. We will not permit you. I'm a member of the Core Committee of Pakistan Tehreek-e-Insaf. I'm a member of the General Council. And we were holding the meeting of General Council today, not only here, in all the provincial capitals, these meetings are to be held. Unless we can have a meeting which is an inside meeting, which is an indoor meeting, which is an in-building meeting, how can we hold the election? And the third thing which I will say is that for the last 7 years there are Tosha Khana cases which are pending in the 2 high courts, Islamabad High Court and Lahore High Court. Those are pending in the same NAB court. Why justice rushed and justice crushed in the case of Imran Khan and his wife?
And the last thing which I will say is that the people of Pakistan, they are peaceful. PTI is peaceful. In spite of the fact that the Imran Khan today has been inflicted with the false imprisonment of 27 years, 314 plus 10. We will not be provocated, and we will not damage any property, and we will not let anybody to damage our constitution, our way of living, our democracy and rule of law in the country. So what reason has the police given you for not letting you go and for blocking off access? What reason has they given? There's a freedom of, I think, I was getting treatment. I came from a facility for the last 2 days. But I'm here to stand with my people. I'm here to stand with Imran Khan, with the international community which believes in the democracy. But what reason So, did the police give you for not letting they you have go? no reason. I don't blame them. These are like my sons. I'm elder to all of them. But they should not stand for the tyranny. They should stand for the rule of law.